बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आलमी तनाज़ुर पर तेज़ी से तब्दीलियों का मंजर वाज़ेह होता चला जा रहा है। मुकामी इत्तेहाद तश्कील पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जो अहमियत है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में होने वाली डेवलपमेंट्स पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। अमेरिका में ख़ास तौर पर जो डेवलपमेंट हुई और एक कोशिश की गई मार्शल लगाने की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत इंतहाई अहम मेहमानों ने आज हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा के चेयरमैन भी हैं और इंटरनेशनल अमूर पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान, चाइना, ईरान और ख़ित्ते के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं गहरी नज़र रखते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए मिडल ईस्ट और सऊदी अरब जनाब हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब भी। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब और अस्सलाम वालेकुम और मकबूल जान साहब और आपके व्यूअर्स। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये शुरू इसी का थोड़ा सा ये जो एक मीडिया में बात चली थी उसके माइक फिलन की तरफ से कि उसने मशवरा दिया है कि ट्रंप जो है वो स्विंग स्टेट्स में इलेक्शन करवा रहे मार्शल लगा के। तो ये मीडिया में वैसे तो चलती रहती है। सिर्फ आपसे यही पूछना था कि इन अगले 20-25 दिनों के अंदर ये जो इतना ज्यादा खौफ तारी है कि ईरान पे कुछ हो सकता है या सऊदी अरब के अंदर कुछ चीजें तय हो सकती हैं, क्या हो सकता है आपके नजर में ज्यादा से ज्यादा? पहले तो मार्शल लॉ वाली बात करते हैं। तो मार्शल लॉ वाली बात इतनी कोई दूरस नहीं है। अच्छा। अमेरिका भी अब पूरी दुनिया की रियासत की तरह सियासी तौर पर बन और जिस तरह इलेक्शन में हुई है, हमारी जो चपकलिश चल रही है वो अमेरिका में उससे ज्यादा चल रही है। कोई बोलचाल नहीं हिज़्ब इख्तिलाफ और गवर्नमेंट का। और आपको याद होगा कि जो बाइडेन ने बयान दिया था जुलाई 2020 में कि अगर ट्रंप ने इलेक्शन के नतायज ना माने तो आर्मी को भेजना पड़ेगा व्हाइट हाउस से उसको बाहर निकालने के लिए। बाकायदा ये ऑन द रिकॉर्ड बयान है प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन का अब कि अगर ना हुआ। और आपको याद एक और चीज है कि इलेक्शन जब 3 नवंबर को थे उससे 3 दिन पहले जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका के, उन्होंने ब्रीफिंग दी टॉप एंकर्स को, जैसे ओरिया साहब आपको दी या उस्मान साहब या और लोगों को, बैकग्राउंड ब्रीफिंग बड़ी सीक्रेट। उसने कहा कि जी ये क्लियर कर दें कि ये जो नेशनल गार्ड आ रहा है वॉशिंगटन, ये फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, ये लोकल स्टेट्स का, उनकी फेडरल गवर्नमेंट का, और हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल मतलब है ये जो सदारती इंतखाब के हवाले से उन्होंने ये बाकायदा ब्रीफ बैकग्राउंड पहली दफा दी गई टॉप एंकर्स को, मीडिया चैनल्स को, अमेरिकन आर्मी को ना आप उसमें मुलव्वस करें। तो ये बात। और दूसरी बात जो आपने कही, ये 3 हफ्ते पहले भी इजलास हुआ था व्हाइट हाउस में कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अब के दरमियान और 20 जनवरी के दरमियान। लेकिन जब अब इलेक्शन रिजल्ट ऑफिशियली सर्टिफाई हो चुके हैं और जो लीडर ऑफ द हाउस के अलायंस सेनेटर मिच मैकॉनल जो रिपब्लिकन पार्टी का लीडर है, उसने बाकायदा मुबारकबाद दे दी है और सर्टिफाइड रिजल्ट्स हैं हर रियासत में। तो अब उसमें कोई गुंजाइश मेरे ख्याल में नहीं रही। अच्छा। वो जो काम करना चाह रहा था, काम किसके थ्रू करेगा? फौज के जरिए। मेरे ख्याल में फौज के जो हाई कमांड है उसका ऑर्डर नहीं मानेगा अगर वो कहे कि जंग करो, इस किस्म की कार्रवाई करो। अच्छा मुशाहिद साहब, आप मुस्तकबिल में बाइडन साहब आगे आ जाते हैं और जो बाइडन की पॉलिसीज हैं खासतौर पे ईरान के हवाले से, भारत के हवाले से, तो इसके अंदर जो ट्रंप की पॉलिसीज थी पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पर क्या तब्दीलियां आप देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि जो भारत के हवाले से थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर ये आती है कि ठीक है भारत उनका हलीफ है, भारत को साथ में ला रहे हैं चीन के खिलाफ, लेकिन जो बाइडन खुद बयान दे चुके हैं और कामला हारिस दे चुकी है कश्मीर के हवाले कि कश्मीरी तनहा नहीं और कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का खात्मा होना चाहिए, जो बात ट्रंप ने अभी तक नहीं की। ठीक है। और ये ना भूले कि जो हाउडी मोदी इवेंट हुआ था वो ह्यूस्टन में, उसमें बकायदा एंडोर्स किया था ट्रंप को दूसरी टर्म के लिए भी। डेमोक्रेट्स ये नहीं भूले, कहा था कि जैसे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि आप कामयाब हो इंशाल्लाह, तो उन्होंने भी दुआ की थी कि भी इसको सपोर्ट करते हैं सेकंड टर्म के लिए। तो वो एक फर्क है। दूसरा एक और चीज ये है कि इस वक्त अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि जो बाइडन है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, यानी CIA और उन्हीं के नुमाइंदे बल्कि कह सकते, वो उनको पाकिस्तान की शदीद जरूरत, अफगानिस्तान के हवाले से उनके अपने ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हो गए मुस्लिम वर्ल्ड,
اور ایران کے ساتھ جو وہ چینج کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دونوں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھتے بھی بڑا ہے. ایک انٹرویو, پرانا انٹرویو ہے اوباما کا, پڑھ لیں, صدر اوباما کا, اپریل 2016 کا, اٹلانٹک امریکہ والا ہے, اس میں آیا تھا. جی جی نام ہے دا اوباما ڈاکٹرین, جیفری گولڈبرگ اس کا ایڈیٹر تھا. وہ کمال کا انٹرویو ہے مڈل ایسٹ پالیسی پر, اور اس وقت بائیڈن وائس تھا. اس میں اوباما نے 3 چیزیں کی. ایک اس نے کہا تھا کہ یہ جو مڈل ایسٹ ہے یہ لوگ لڑتے رہتے ہیں, اٹ از ناٹ فکسیبل, اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ مسئلے ہیں, لڑائی چڑائی, یہ وہ. دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عربیہ ہیز ٹو شیئر دا مڈل ایسٹ ود ایران, ان دونوں کو شیئر, یہ اس نے کہا تھا. اور تیسری بات اس نے کی تھی کہ یہ تینوں جو ہمارے حلیف ہیں مسلمان بڑے ملک, پاکستان, ترکی اور سعودی عربیہ, ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ انہوں نے اوباما نے کہا تھا. کہتے تو ہیں ہمارے حلیف ہیں, پاکستان بھی, ترکی بھی, سعودی عربیہ بھی, لیکن تینوں کی پالیسیز اپنی مرضی سے جاتی ہیں, پتہ نہیں حلیف ہیں بھی کہ نہیں. یہ پہلی دفعہ امریکن پریزیڈنٹ نے اس ٹائپ کی گفتگو پاکستان کے بارے میں ہوتی رہتی تھی, لیکن ترکی کے بارے میں بھی کی اور سعودی عربیہ کے بارے میں بھی. تو جو خدشات ہیں بائیڈن کو سعودی عربیہ کے بارے میں, وہ میرے خیال میں خاصی گہرے, اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سعودی ایمبیسڈر ابھی الیکشن کے بعد فرق پڑا ہے. میں نے سنا ہے کہ ہائی لیول ڈیلیگیشن بھی آیا تھا پاکستان سعودی سیکیورٹی کا بعد, اور ابھی ایمبیسڈر آف سعودی عربیہ ایک ہفتے میں آرمی چیف کو ملے ہیں اور پرائم منسٹر, کچھ میرے خیال میں آیا. اچھا, تھوڑی سی سیاست کی بھی بات آپ نے سعودی عرب کا ذکر چھیڑا ہے, تو یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو دعوت دی ہے MBS نے, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب بھی وہاں کا دورہ کریں. یہ کتنا موجودہ سیاسی تناظر کے اندر کتنی کی امپورٹنٹ بات ہے, اگر یہ بات سچ ہے تو؟ اگر تو یہ بات سچ ہے تو یہ بہت بڑی ایک سیاسی اور سفارتی ڈیولپمنٹ ہوگی, کیونکہ اس کے مطلب جو حکومت کے خلاف جو حزب اختلاف ہے اس کے قائد کو وہ ملنے کو تیار ہیں, بلکہ عزت بھی دے رہے ہیں, دعوت بھی دے رہے ہیں. تو وہ ایک سگنل ہو. میں یاد کراؤں یہاں پر 77 میں ریاض الخطیب ہوتے تھے, آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. جی جی بالکل, اپوزیشن کے سارے لیڈروں سے بھی ملتے تھے اور آرمی چیف سے بھی ملتے تھے, اور وہ سفیر تھے. اور یہ کیا کوئی صورتحال کو کھچڑی کو اس طرح کی پکڑی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں تھوڑا سا فرق تھا کہ ریاض الخطیب صاحب نے, جو بڑے قابل اور بڑے سینئر سفیر تھے سعودی عربیہ, ان کی ایکٹیویٹی اس وقت شروع ہوئی جب بھٹو صاحب نے ان کو درخواست کی کہ آپ PNA سے ملیں اور میرا ان سے, اور اس کے ساتھ ساتھ یاد ہوگا آپ پڑھیں, ان کا ایک فورن منسٹر تھا UAE کا, السویدی, وہ بھی آیا تھا. بالکل آیا تھا. انہوں نے یہ مسائلت کا سلسلہ بھٹو صاحب نے خود انیشیٹ کیا تھا کہ آپ جا کے آئیں, خاص طور پہ کیونکہ رائٹ ونگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاہد صاحب کہ ایک بار پھر مصالحت کا کوئی سلسلہ سعودی عرب شروع کر رہا ہے؟ یہ میں کہہ نہیں سکتا, کیونکہ یہ جو آپ نے دوسری خبر دی ہے دعوت والی, یہ اس کا کبھی فیکٹس پتہ نہیں ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ سعودی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے پاکستان کے اندر بھی, اور جو سعودی عربیہ کا لنک ہے پاکستان کی ہر سیاسی قوتوں کے ساتھ بھی ہے, اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے سعودی عربیہ کو, اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کے بڑے گہرے تعلق اور روابط. میرے خیال میں سعودی عربیہ کا انحصار پاکستان پر رہے گا. ٹھیک, بالکل رہے. ایک خبر چونکہ اصل میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بار بار چاہتی ہے کہ یہ رفٹ والی فضا جو ہے, جو خان صاحب نے شروع کی ہوئی ہے, کسی حد تک کم ہو اور چیزیں ہیں پیس میں چلے جائیں, جو سیاستدان باہر بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے, وہ کہیں نکل نہیں رہا رستہ شاید, اور اس میں شاید انٹرونشن چاہ رہے ہوں. ایک رستہ تو انہوں نے نکالا تھا خود 1 سال پہلے, ٹھیک ہے, اور وہ رستہ کامیاب تھا, اور شاید وہ اس پرائم منسٹر صاحب کو یا معلوم نہیں تھا یا پتہ نہیں تھا, یا ان کو کانفیڈنس نہیں لیا گیا, یا ان کو پسند نہیں آیا. تو اگر وہ راستہ کنٹینیو کرتے اور اس کا ایک منطقی انجام تو پہنچاتے تو شاید پاکستان میں سیاسی کشیدگی بھی اتنی زیادہ نہ ہوتی اور حالات بہتر. نہیں تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ 2-3 دن سے جو صورتحال چل رہی ہے, ذرا باؤنسرز اور بیٹنگ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ بات چیت تو چل رہی ہے, شروع ہو گئی ہے, اور آج پروڈکشن آرڈر بھی حمزہ شہباز شریف صاحب کے بھی نکلے ہیں, اور بھی اچھی خبریں, ایسے لگ رہا ہے جو استعفوں کی ایک قطار لگی ہوئی تھی وہ بھی تھوڑی سی تھم گئی ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ ایک چیز بڑی واضح ہو, پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے یا بیک بون ہے, وہ اس صورتحال میں جب پاکستان کو ہندوستان سے براہ راست اتنے خطرات ہیں,
जी। और मोदी का एक ध्यान चीज है, वो नहीं चाहेगी कि एक दाखिली फ्रंट भी खुला हो इतना सख्त किस्म का सही। तजाद और तसादुम का, और बाहर से हिंदुस्तान जो एक मैं समझता हूँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी कर रहा है, हाइब्रिड वॉर भी कर रहा है, बल्कि गैर इरानिया जारियत है उनकी पाकिस्तान के खिलाफ, जो उनका तासुब पाकिस्तान। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट ही क्यों अपना कर रही? मतलब हमारे वजीर आजम साहब क्यों नहीं फ्रंट फुट पे आते और अपोजिशन को दावत देते इन हालात के अंदर संजीदगी के साथ एक टेबल पे बैठ जाने की? ये वैसे उस्मान चेयरमैन उस्मान का सवाल जो है ना गड़ा हुआ है अपने तरफ से। देखिए जी, चेयरमैन था कि आप आइडेंटिफाई करें कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कि बुनियादी आपका हदफ क्या है, क्या वो नरेंद्र मोदी है या पीडीएम है? अगर तो नरेंद्र मोदी है तो फिर सबको मिलाएं, अगर आप समझते हैं कि वो मेरे ज्यादा दुश्मन है तो ये मेरे ख्याल में ये फैसला हुकूमत कर ले। और आपको याद होगा पुलवामा का वाकया हुआ, कश्मीर का वाकया हुआ, तो हिज़्ब इख्तिलाफ तो तैयार थी बैठने में, आर्मी चीफ भी आए, सब आए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि आप लार्जर पिक्चर देखें, और लार्जर पिक्चर में पाकिस्तान को इसको जरूरत है चैलेंजेस को इकट्ठा मीट करने की। कोई एक पार्टी, कोई एक शख्स, कोई एक इदारा, कोई एक सियासी जमात अकेले नहीं कर सकती। और ये इंडिया का जो इशू है, या इवन इजराइल का इशू है, या सीपैक है, कश्मीर है, ये इशू ऐसे हैं जिसमें सारी सियासी जमात, चाहे हुकूमत हो, हिज़्ब इख्तिलाफ हो, एक ही मौक़िफ़ है। अच्छा, आपने एक ओबामा के इंटरव्यू में खास बात की थी, और वो नजर भी आ रहा है कि ईरान और सऊदी अरब को ये पूरा मिडिल ईस्ट किसी न किसी तौर पे शेयर करना पड़ेगा। इस तरफ जो बाइडेन को गुजराबाद का वाइस प्रेसिडेंट भी था, इस तरफ किस तरह लेके आएगा? क्या इरानियंस जो हैं वो एग्री कर जाएंगे? इतनी सारी प्रॉक्सी क्लोज करने के 12-13 प्रॉक्सी चल रही है उनकी, और क्या सऊदी अरब जो है वो अपनी बेसिक जैसे उस पे से पीछे हट जाएगा? देखें जी, इस वक्त अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो समझती है कि जो हमारा बड़ा दुश्मन इस वक्त है, एक तरफ पुतिन है रूस का, और एक तरफ चाइना है, ठीक, उनके खिलाफ वो मुलव्वस। ये जो इस इलाके में वो देख रहे हैं कि ईरान, देखें ईरान की पॉलिसी बड़ी प्रैग्मेटिक पॉलिसी है, ठीक है। वो ईरान जो है विकेट के दोनों तरफ खेल सकता है, वो खेलने की कैपेसिटी भी है और खेल चुका भी है। आपको याद होगा कि ईरान इराक जंग में अमेरिकन असला गया था ईरान, आपको याद होगा ईरान स्कैंडल में, और इजराइल के गया था ईरान कॉन्ट्रा जो स्कैंडल था 86 का, तो उसमें क्या था कि जी बड़े दुश्मन को मुकाबला करने के लिए हम सबको मिला सकते हैं। तो ऐसी कोई बात है, ईरान पूरी तरह तैयार है। अभी जवाद जरीफ भी इधर आए हुए थे, वजीर खारजा, उन्होंने भी गालबन हमारी गवर्नमेंट को कहा है, और उसमें हमारी गवर्नमेंट ने भी अच्छा स्टैंड लिया मेरे ख्याल में। उन्होंने कहा कि हम ईरान और सऊदी अरेबिया की मसालियत कराना चाहते हैं, और हम उसमें अपना रोल अदा करने को तैयार हैं, इस बात की ईरान ने वेलकम भी की। तो ये मेरे ख्याल में डेवलपमेंट्स कुछ होंगे 20 जनवरी के बाद, जिसमें पाकिस्तान का भी एक कलीदी किरदार हो सकता है और होना चाहिए। और अफगानिस्तान के भी सवाल मैंने पूछने ही वाला था, आपने खुद जिक्र कर दिया। उसमें जो बातचीत है जो अफगान ग्रुपों के दरमियान जारी है, पिछले दिनों भी डेलीगेशन मिलके गया है तालिबान का, वजीर आज़म से मुलाकात आर्मी चीफ से भी हुई है, तो ये कितनी जल्दी ये जो है वो अमली सूरत इख्तियार कर पाएगा अफगानिस्तान के अंदर अमन जो है? उसमें अफगानिस्तान में की इशू कुंजी जो है वो वाशिंगटन में है। वो क्या चाहता है? मेरे ख्याल में के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि जंग का खात्मा हो। जंग तो वो हार चुके हैं, वो नहीं अब कैपेसिटी लड़ने की, सारी जंगें हार चुके हैं, चाहे इराक की हो, सीरिया, जो उनकी पॉलिसी कोलैप्स हो चुकी है 9/11 के बाद। जंग का खात्मा हो अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर उनका रोल और उनकी प्रेजेंस रहे। उन्होंने कहा कि 2,500 फौजी होंगे, लेकिन 2,500 फौजी का मतलब ये नहीं कि अमेरिकन फौजी, आपको पता है कि नेटो के ट्रूप्स लेता है, और कोई 20,000 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं पेंटागन के जो आर्म्ड हैं, और जो उनके एक किस्म की बी टीम है अमेरिकन फौज की, जो गंदा काम करती है, वो तैयार हैं, वो सारा कुछ करेंगे। तो एक तो ये क्लियर हो जाए, तो उस सिलसिले में तो ईरान की मदद की भी जरूरत पड़ेगी अफगानिस्तान के अंदर, जो पायदार अमन का है। लेकिन अगर आप तालिबान का एग्रीमेंट पढ़े ना, तो उसके भी इन बिटवीन द लाइन एक टेस्ट किस्म की अप्रूवल शामिल है कि हम आपके इंटरेस्ट को वॉच करेंगे जहां पर, और वो वाकई नजर आता है कि हम आपके खिलाफ इस सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये सारा बुनियाद तो यही है कि अमेरिकन आप जहां पर काम करते रहो, हम आपको लुक आफ्टर करते रहेंगे कि हमारी पॉलिटिकल हेजेमनी हो जाए, और ये उन्होंने मान भी लिया इस बात में। लेकिन जी ये बड़ा अफगान तालिबान बड़े मजे खिलाड़ी हैं, लोग का प्रिंसिपल है
وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو حملہ نہیں کریں گے، وہ افغان فوج پر حملہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے امریکہ کے بیسز کے بارے میں ابھی کوئی زبان نہیں، کوئی بات نہیں کی، اور امریکن پریزنس کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین آپ کے مفادات، آپ کے خلاف القاعدہ ہو یا داعش ہو، ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو وہ اس پر میرے خیال میں وہ کمٹمنٹ کر لیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان حکومت تھی 97 میں، اس وقت امریکن ڈیلیگیشن افغانستان سے پائپ لائن کی بات کر رہا تھا، یونیکال کی، اور اس میں دل میں فیلڈ کنسلٹنٹ تھا یونیکال آرگنائزیشن کا. جی وہ رافیل آئی تھی، مسز رافیل وہاں آئی ہوئی تھی. جی وہ اور کونڈولیزا رائس بھی کنسلٹنٹ تھی، اور روبن رافیل چادر پہن کے پردہ کر کے وہ طالبان کو ملنے گئی تھی. جی مجھے یاد ہے، میں ان کو دیکھا تھا سر. آپ کو یاد ہے؟ تو ایسی کوئی بات، امریکہ بھی بڑے اصل دنیا میں رہتے ہیں، وہ ہر اپنے مفادات کی خاطر نظریہ ضرور جو ہے سپریم کورٹ نے دفن کر دیا پاکستان میں. واقعی ہو گیا. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے انہوں نے بات چیت کی ہے، اور میرا خیال سمجھنے میں صورتحال میں مدد ملے گی. یہیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ہمیں جوائن کریں گے حافظ طاہر اشرفی صاحب. جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. آج کل پھر اسرائیل کے حوالے سے ہمارے کئی جو تجزیہ کار ہیں اسرائیلی ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں، اور بڑے دو ٹوک انداز میں پاکستان کے موقف کی نمائندگی کی. حافظ طاہر اشرفی صاحب نے بولے، ہمارے جو ایک دوسرے صاحب ہیں احمد صاحب، انہوں نے بھی بات چیت کی. تو یہ جو معاملات ہیں، ایک طرف یہ والی بات چل رہی ہے، دوسری طرف کچھ افواہیں ہیں کہ جی نواز شریف صاحب بھی وہاں جا رہے ہیں، اور دوسری بات جنرل رحیل شریف صاحب واپس آ گئے ہیں. تو یہ والی چیزوں کا تھوڑا سا ہم ذکر کرنا چاہ رہے تھے، اور طاہر اشرفی صاحب سے بات کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اس کے اوپر اوریہ صاحب، یہ کیسا پاسبل ہے کہ یہ سارا سنیریو جو بننا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک طاہر اشرفی صاحب سے رابطہ ہو جائے، کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا. ہمارا ڈی ایس این جی وہاں پر ہے، وہ کہیں اس وقت مصروف ہو گئے اچانک. اصل میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پاکستان از دی ٹیسٹ کیس فار اسرائیل ایگزسٹنس، جسے کہتے ہیں نا. سعودی عرب، اور جو بات اس نے صحیح کہی ہے اوباما والے، کہ سعودی عرب، ٹرکی اور پاکستان، ان تینوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کریں گے. اور یہ اس لیے نہیں پتہ چلتا کہ تینوں کی جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں وہ اوور پاور کر جاتی ہیں. سعودی عرب میں جو سعودی حکومت ہے وہ اپنے آپ کو جب تک پبلک سینٹیمنٹس کے ساتھ لے کے نہ چلے وہ اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتی. وہاں جو پاپولیشن ہے اس کا مزاج بالکل اور طرح کا ہے. مثلا انڈین جو آرمی چیف وہاں پر گیا ہے، انڈین آرمی چیف کو انہوں نے باقاعدہ سلوٹ کرنے سے انکار کیا ہے، اور ٹوپی پہنے بغیر جو وہ جو تصویر چھایا ہوئی ہے وہ بھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا انہوں نے وہ نکال کے دیا ہے، جو تھا اپنا وہ ہوتا ہے بیان جو ہوتا ہے نا بعد میں اس کے وزٹ کے بارے میں دارے گا. جبکہ پاکستان کے آرمی چیف کا وہ باقاعدہ 3-4 مختلف قسم کے بیانات بہت طریقے سے آئے تھے. لیکن پاکستان کے اندر کچھ لوگ جو ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی. مثلا مجھے پاکستان کے کچھ ہمارے جو ہیں جرنلسٹ تو کرتے ہیں، مولانا شیرانی نے بھی اس میں تھوڑی سی کہا ہے کر لینا چاہیے. اب مولانا شیرانی صاحب کو بلوچستان کی پالیٹکس میں اصل میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، بہت طویل وہ کافی عرصے سے خاموش بھی ہیں، سائیڈ لائن ہوا ہے، نظر نہیں آئے. خاموش بالکل نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں کہ وہ خاموش ہیں کہ نہیں، کیونکہ بلوچستان میں آپ دیکھیں جب بھی مولانا فضل الرحمان نے کوئی لائن لی ہے فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ یا کسی اور لیول پہ، بلوچستان کی حکومت نے اس کا ساتھ نہیں دیا، بلوچستان کی پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. آپ دیکھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مولانا کا کنٹرول نہیں ہے بلوچستان کی پارٹی. وہ مولانا صاحب پوچھیں نا فضل الرحمان صاحب سے کیسا کیوں، تو کہتے ہیں ہم نے ان کو مختصاتی دی ہوئی ہے اور ہم یہ بہت زبردست چیز ہے. پچھلے دنوں حافظ حسین احمد کا بیان بھی تھا پی ڈی ایم کے حوالے سے، بڑی دو ٹوک انداز. حافظ حسین احمد بھی، یہ سارے کے سارے دیکھیں بلوچستان کی پالیٹکس وہ اپنے حساب سے کھیلتے ہیں. بلوچستان میں جمیعت علماء اسلام کی پالیٹکس جو ہے وہ بیسیکلی ایک قبائلی پالیٹکس ہے. مثلا مولانا عبدالخالق لانگو سے زیادہ اچھے، زیادہ سطح کے لوگ جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے، کلات کے علاقے کے اندر، منگوچر کے علاقے کے اندر. لیکن وہ لانگو قبیلہ جو کہ زیادہ ہے تو انہوں نے لانگو کو کھڑا کیا ہوا تھا کہ یہ قبیلہ ہے، اس قبیلے کے سابق قبائلی لیول پہ بھی ووٹ دیں گے. مولانا شیرانی، چونکہ شیرانی قبیلہ بہت بڑا ہے یوب کے اندر،
اور مولانا شیرانی کو اس کو انفلوئنس ہے وہ اس لیے وہ مولانا نصیب اللہ کو اسی کاکڑوں کا خاص طور پہ لے کے آئیں گے. اسی طرح ایک بہت بڑا ان کا کینڈیڈیٹ تھا بہرام خان ملے چمن میں. وہ بہرام خان جو تھا وہ بیسیکلی ملے چھوٹا ٹرائب تھا لیکن اس کا پیسہ بہت بڑا اسمگلر تھا, بہت بڑا. پھر اس کے بعد اڈا کہول پہ اس کا گھر ہوتا تھا, اس کا گھر جو تھا اس کے اندر اسمگلنگ کا بیسک اڈا. پھر وہ جمعیت کے اندر آ گیا, پھر اس نے داڑھی رکھ لی, پھر اس کے بعد اڈا کہول میں اس کو ووٹ دیا اور ٹکٹ دیا. تو وہ قبائلی اور دینی ووٹ کو مکس میچ کرتے ہیں صحیح, اور وہ ہمیشہ اسی حساب سے چلتے ہیں, اسی حساب سے وہ سارا کام کرتے ہیں. وہاں کی وہ کہتے ہیں ہمارا مین سٹریم پالیٹکس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب دیکھا جس وقت 1988 کے اندر اکبر بگٹی کے ساتھ انہوں نے الائنس بنایا ہے, مولانا نور احمد جو تھے وہاں پر ہوتے تھے, اس کے سربراہ صدر سے وہ نہیں چاہتے تھے بات. تو وہ لیکن ہوا یہ کہ بگٹی نے کہا کہ تم لوگ جو ہو یہاں تمہیں کوئی نہیں مانے گا ایز اے چیف منسٹر, تمہاری حکومت نہیں چلنے. انہوں نے مان لیا. طاہر رشید صاحب آ گئے. چلیں جی, آ گئے, کہیں مصروف تھے, کہیں میرا خیال ہے مصروف ہو گئے ہوں گے. السلام علیکم طاہر صاحب. آپ صاحب کیسی طبیعت ہے, خیریت سے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ. اچھا آپ صاحب, ہم بات کر رہے تھے سعودی عرب کا, اور آپ سعودی عرب کے حوالے سے اور خلیجی امور کے بارے میں بھی وزیر اعظم کے معاون خصوصی, اور آپ کا اپنا ایک وہاں پہ فوٹنگ ہے, ہم جانتے ہیں. یہ جو موجودہ صورتحال میں یا حالیہ دنوں میں آیا کہ جی سعودی عرب نے اپنے ڈالر جو ہیں واپس لے لیے اور چین نے وہ پے کیے ہمیں, ایک تو یہ بات, اس کا بھی آپ سے جواب حاصل کرنا ہے. اور دوسری جو خبر گردش کر رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو دعوت دی ہے محمد بن سلمان صاحب نے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وزٹ کریں. اور تیسری بات جو ہے, یہ بھی جو ہے خبر ہے کہ ریحل شریف صاحب جو ہیں واپس آ گئے ہیں. اس حوالے سے بھی کئی وضاحتیں ہیں جو ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں, اور آپ چونکہ حالات حاضرہ اور خاص طور پر ان امور پر دسترس رکھتے ہیں, آپ سے پوچھیں گے کہ حقیقتیں کیا ہیں. 1 بائی 1 ذرا بتائیے گا ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو مالی معاملات ہیں نا, یہ دو ممالک کے آپس میں معاہدے رازداری ہوتے ہیں, اور وہ رازداری ہی رہنے چاہیے. یہ کیوں تصور ہے ہمارے ہاں کہ اگر ہمارے کسی بھائی نے, دوست نے ہمیں کچھ ایک وقت کے لیے کچھ ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہوا, قرض دیا, تو اب وہ اللہ کرے مانگے ہی نہ, وہ کہے ہی نہ, اور اگر اس وقت پہ ہم نے اسے واپس لٹا دیے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم کہے نہیں جی ہمارے دوست نے کیوں واپس لے لیے. بھئی جو ٹائم طے تھا, جو معاملات طے تھے, اس کے مطابق جو ہے, اور یہ چلتا رہتا ہے دنیا کے اندر, دنیا کے نظام کے اندر, اس میں کوئی پریشانی والی کون سی بات ہے. بھئی یہ تو خوش ہو جاؤ کہ اگر قرضہ ہم نے لیا تھا اور ہم نے واپس دے دیا, اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ساری دنیا کے قرضے واپس کریں. پاکستان کو, مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کو اتنا کمزور ہم خود کیوں خیال کرتے ہیں. ہم دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے, ایک مضبوط قوم اور فوج رکھتے ہیں. ہر وقت ہمیں خطرہ رہتا ہے جناب ہمارا فلاں یہ کر دے گا, اب ہمارے ساتھ فلاں کو یہ کر دے گا. سعودی عرب, متحدہ عرب امارات ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہم ایک دوسرے کے مشکل وقت کے ساتھی ہیں, کل بھی تھے, آج بھی ہیں, اور آئندہ بھی رہیں گے. اس سے آگے کوئی بات جو ہے میرا خیال ہے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ جو ہمارے دوست یوٹیوبر اور ادھر ادھر سے چیزیں چھوڑتے ہیں, ان کو آج سعودی سفیر کی ملاقات ہوئی, وہ پہلے سے طے شدہ تھی. شاہد قریشی صاحب جو ہے وہ گئے متحدہ عرب امارات, پہلے سے دورہ طے تھا. ابھی سعودی عرب کے سفیر کی ملاقات خان صاحب سے ختم نہیں ہوئی تھی تو دوست لوگوں نے شروع کر دیا کہ جناب بڑی ایمرجنسی بلایا گیا, ہنگامی. بھئی یہ تو 4 دن پہلے سے مجھے معلوم تھا کہ ملاقات ہو رہی ہے, سب کو معلوم تھا. تو خدا کے لیے ہم اپنے آپ کو اتنا نہ کمزور کریں, نہ اپنے دوستوں کو اتنا چھوٹا دل سمجھیں کہ ہر وقت ہم نے انہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے کہ جناب وہ جہاز واپس لے لیا تھا اس لیے کہ آپ نے بیان دے دیا. یہ کیا ہم باتیں کرتے ہیں؟ ہم ایسے, ہمارے تعلقات, نہ ہم ایسے ہیں نہ ہمارے دوست ایسے ہیں. لیکن حافظ صاحب ہم تو نہیں سمجھتے کمزور, اگر اگلے سمجھنا شروع کر دیں. دبئی کے ویزے ابھی تک بحال نہیں ہوئے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب گئے بھی, بات چیت بھی ہوئی, لیکن عملاً پاکستانیوں پر پابندی ہے ویزے کی. صرف پاکستانی نہیں ہیں, اس میں بہت سے اور ممالک بھی ہیں. اور آج تو آپ نے دیکھا سعودی عرب نے ساری دنیا کے لیے فلائٹیں بند کر دی. لیکن ہم اپنے میڈیا کے کچھ حلقوں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا, میں عرض کرتا ہوں نا, اس کی وجہ بھی عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ
کہ سارا ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے سعودی عرب نے پاکستان کے لیے فلائٹیں بند کر دی. بھائی پوری دنیا کے لیے بند کی ہے کرونا کی وجہ سے جو نئی لہر آئی ہے. جہاں تک بات ہے امارات کی، امارات کے اندر دو مسئلے پیدا ہوئے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ورک ویزے پہ وزٹ ویزے پہ ہمارا پاکستانی جاتا ہے وہ جا کے وہاں کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کے پاس ہوٹل ہوتا ہے نہ اس کے پاس کچھ اور ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بعض یہاں پر لیبارٹریاں ہیں وہ یہاں سے دے دیتی ہیں سرٹیفکیٹ کہ جی نیگیٹو ہے، اور جب وہ وہاں دبئی ایئرپورٹ پہ چیک ہوتا تھا وہ پوزیٹیو ہوتا تھا. اب یہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن میں کیا یہ مسئلے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں اپنا گھر، ہمیں دوست کو شکوے سے پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. دوست انشاءاللہ ہمیں امید ہے. اور جہاں پر یہ ایک بات یاد رکھیے کہ جب ہم خود ہی اپنے آپ کو ہر وقت کٹہرے میں کھڑا رکھیں گے تو دوستوں سے کیا بات کریں گے. انشاءاللہ تعالی میری خود بھی متحدہ عرب امارات کے ذمہ داران سے بات ہوئی ہے اور کچھ چیزوں میں انہوں نے ریلیکس کام کیا ہے جس کے اوپر زلفی بخاری صاحب کام کر رہے ہیں اور ان کے وہاں کے لیبر منسٹر کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. انشاءاللہ یہ مسئلے جو ہیں میں نے پہلے بھی کہا یہ حل ہیں، حل ہو جائیں گے. دوسری نواز شریف صاحب والی جو خبر ہے اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کو کہ سعودی عرب یہ بھی ساتھ ہے کہ جو اس کا بیٹا حسن نواز ہے وہ کوئی کاروبار بھی کر رہے ہیں، ان کا مشترکہ کاروبار بھی وہاں پر ہے، چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ریلیکسیشن ملتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مملکت سعودی عرب جو ہے نا اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں آپ کو یہ کیٹاگریکلی کہہ سکتا ہوں، لکھ کے دے سکتا ہوں کہ سعودی عرب کبھی بھی پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. سعودی عرب کو معلوم ہو گیا ہوا ہے کنگ عبداللہ کے دور سے، اور یہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے اس وقت کے ذمہ داران، میں آج کی بات یہ جملے کہتے تھے کہ جب مشکل میں پاکستان کا سیاستدان پھنستا ہے تو ہمیں آواز دیتا ہے، اور جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ کر لو تو وہ نہیں مانتا. تو اس لیے موجودہ سعودی عرب کی قیادت جو ہے وہ قطعاً پاکستان کے سیاسی امور میں نہ کوئی مداخلت کر رہی ہے نہ کرنا چاہتی ہے. اور میری ذاتی معلومات یہ ہے کہ یہ خبر بالکل جھوٹی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے، اس خبر کا کہ جناب بلا لیے گئے اور ادھر سے اپوزیشن، یہ ایسے اڑائی جاتی ہے صرف دوست ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے. جنرل رحیل شریف صاحب والی خبر کی بھی ذرا وضاحت کر دے پھر کہ ان کو بھی واپس آ گئے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رحیل شریف صاحب 3 سال کا پہلا ان کا معاہدہ تھا، دوسرا 1 سال کا تھا، مجھے نہیں علم وہ آ گئے ہیں کہ ابھی وہاں پر ہیں. یہ میں ٹائم تھوڑا تھا چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کل. اور دوسری بات ہے کہ ایک معاہدے کے تحت وہ وہاں گئے ہیں، وہ ساری زندگی وہاں رہنے نہیں گئے. پہلے 3 سال کا ان کا معاہدہ تھا، پھر 1 سال کا ہوا، اور ممکن ہے کہ اور پاکستان اس اتحاد میں شامل ہے جس میں اب تک 48 اسلامی ممالک شامل ہیں. یار خدا کا واسطہ ہے ہر بات کو اٹھا کے میں آپ سے بھی اوریہ صاحب سے بھی کہوں گا، یہ تو ہمارے بڑے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ اوریہ صاحب کوئی قوم کو بتائیں کہ ہماری نجات ان افواہوں سے کیسے ہو سکتی ہے. اچھا حافظ صاحب ہمارے لگا دیتے ہیں کہ جی اسرائیل تسلیم کرنے چل پڑے کبھی چلے بڑی اہم گفتگو جاری ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے پھر بات کرتے ہیں حافظ صاحب، بریک کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم سوالات کر رہے تھے. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو بحث کا ایک سلسلہ جاری ہے، یہ آخر یہ موقع کیوں اس وقت ضروری ہے کہ اسی موقع کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر ایسے اینکرز جو عمران خان صاحب کے بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں، ان کی ہر پالیسی کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور ان کا جو نام ہے جو پی ٹی آئی کی پسندیدہ اینکرز کی لسٹ کے اندر بھی موجود ہے، ان کی طرف سے یہ انیشیٹ کیا جانا اور اس کی وکالت کرنا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کل آپ نے بڑے دو ٹوک انداز میں پاکستان کا موقف بھی پیش کیا اسرائیلی چینلز کے اوپر. یہ جو ٹائمنگ ہے یہ کیوں ہے ایسے؟
देखिए गुजारिश ये है कि हम दोनों से ज्यादा मेरा ख्याल औरिया साहब इन साजिशों को समझते हैं और जानते हैं। हमारा वजीर आजम जब हम उससे जाती तौर पे बात करते हैं, यानी कोई मीडिया के लिए नहीं, वैसे कोई बात आ जाती है कि जी फलस्तीन में इसराइल दुनिया तस्लीम कर रही है, तो वो एक जुमला कहता है कि अच्छा अगर इसराइल से ताल्लुक बनाना है तो फिर अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इसका सोचा है? अल्लाह के सामने हम किस मुंह से जाएंगे? अल्लाह को जवाब दे किस तरह होंगे? जो शख्स ये सोच रखता हो क्या वो इसराइल को तस्लीम करना तो दूर की बात, ताल्लुकात बनाने पे भी वो ये कहता है कि अल्लाह को जवाब दे लोगे, अल्लाह के सामने किस मुंह से जाओगे? तो उसको पहली ये सारी इसलिए एक कैंपेन है, और मैं आपके प्रोग्राम में ये इंकिशाफ करने जा रहा हूं कि इस्राएली मीडिया, पाकिस्तान दुश्मन मीडिया जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, उसकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी और प्लानिंग है कि पाकिस्तान के अंदर रिफ्ट पैदा की जाए इसराइल और फलस्तीन के मसले पर, और फिर अल्टीमेटली इल्जाम जो है पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के सलामती के इदारों और फौज पे लगा दें कि ये चाहते हैं। इसलिए जब उस इसराइली चैनल के ऊपर, जो असल तो फ्रांसीसी मुझे जो बताया उन्होंने कि जी फ्रांस से उसका सारा निजाम है और इसराइल में उसका दफ्तर है, तो जब उसके ऊपर ये काम शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं ये सब जुमले जो कुछ अल्लाह ताला ने मेरी जुबान से निकलवाया वो मेरा नहीं था, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे तौफीक हुई कि मैंने दुनिया पर वाजे कर दिया। और आज पाकिस्तान में सिर्फ चंद लोग बात कर रहे हैं। आप देखें वो मेरा जो इंटरव्यू है वो तो पूरी दुनिया में टॉप रेटिंग है अरब दुनिया के अंदर इस वक्त। हमारा मौकफ क्लियर है, बिल्कुल वाजे है, कोई सोचे भी ना कि पाकिस्तान इसराइल को उस वक्त तक और रियासत पाकिस्तान का यह मौकफ है, किसी फर्द का नहीं, किसी चंद लोगों का नहीं, रियासत और पाकिस्तानी कौम का, कि इसराइल जब तक फलस्तीनियों की रियासत कायम नहीं हो जाती और अल-अक्सा आजाद नहीं हो जाता, इसराइल के बारे में सोचना भी कि उससे ताल्लुक कायम हो या इसराइल को तस्लीम किया जाए, हम गुनाह समझते हैं। और इस तरफ किसी का कोई ना ध्यान है ना तवज्जो है, हम अपना काम करना चाहते हैं। और वो लोग जो कह रहे थे, हमें कह रहे थे कि गद्दार बताएं, अब वो बताएं कि उनके यहां से क्या कुछ निकल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पिछली दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं उनके बारे में जी, लेकिन वो बात सही है। लेकिन वजीर आजम भी दबाव का जिक्र करते रहे हैं, कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बाज़ मुमालिक का दबाव है। तो ये कौन से मुल्क हैं जो पाकिस्तान को परसू कर रहे हैं कि आप करो तस्लीम? ठीक है हम नहीं करते, लेकिन ये दबाव का तो जरा जिक्र करें, कौन है? नहीं ये नहीं कहा, नहीं वो एक सवाल हुआ कि दबाव है, तो उन्होंने कहा ये छोड़े, ये इंशाअल्लाह जब हम मुआशी तौर पर एक कुव्वत के साथ खड़े हो जाएंगे फिर बहुत सारी, ये कहा, ये नहीं, कोई दबाव नहीं है जी, और ना कोई हम कमजोर हैं।